السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج بات کروں گا میں اپنے ولاگ میں استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ہوا ہے پہلا۔ انہوں نے ایک پاور شو کیا ہے جہانیہ میں، اس کے اوپر تھوڑا تفصیلی طور پر میں بات کروں گا۔ اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو یہ میرے خیال میں ایک جیسے پلانٹر انٹرویوز ہوتے ہیں، اسی طرح ایک اس پارٹی نے پہلا اپنا پاور شو کیا ہے پلانٹڈ، یعنی کہ مزدوروں کو یہ کہا گیا کہ آپ اس جلسے میں جائیں، آپ کو کھانا دیا جائے گا، 800 روپیہ یا 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ کسی کو 800 کہا گیا، کسی کو 1000 روپیہ کہا گیا، عورتوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ جلسے میں آئیں۔ تو ان سے جب انٹرویوز لیے گئے وہاں پہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں پہ آئے ہیں، ہمیں مطلب کہ کہاں پہ لے آئے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کسی جلسے میں جا رہے ہیں۔ ان کو بس یہ کہا گیا کہ آپ ادھر آئیں اور آپ کو پیسے دیے جائیں گے اور کھانا بھی دیا جائے گا، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح آج کل پاور شو ہو رہے ہیں۔ ورنہ اگر پاور شو تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کال دے دی جائے اور پورا گراؤنڈ اس دن بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی پارٹی بھی نہیں ہے۔ جو کچھ پارٹیاں تو کھانا دیتی ہیں جلسے میں، کچھ پیسوں کے نام پہ کارکنان کو لے آتی ہیں، اور بھی بہت سارے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گراؤنڈ کو بھر نہیں سکتے۔ پھر اس کے اوپر ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے جھنڈے لگائے جاتے ہیں کرسیوں کے اوپر، تاکہ ویو یہ جائے کہ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے آئی پی پی کا جو پہلا جلسہ ہوا ہے اس میں یہ دیکھا ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خالی کرسیاں تھیں اس کے اوپر جھنڈے لہرا دیے گئے، تاکہ دور سے جو آن ایئر جب ہوا، جب یہ لائیو چل رہا تھا، پتہ چلے کہ اتنی رش ہے، اتنی عوام آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بوڑھے لوگ تھے ان کو جب وہ انٹر ہو رہے تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، جوش اور ولولہ آپ کے اندر ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اور ایڈیٹنگ کی تو لیول ہی ہو گئی ہے، یعنی کہ ایک ایک آدمی کو 4 4 5 5 جگہ پہ دکھایا گیا ہے، اور یہ فوٹو اور ویڈیو موجود بھی ہیں۔ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی کپڑے، ایک ہی جگہ پہ ٹھہرا ہے، لیکن اس کو مختلف جگہ پہ ایڈیٹنگ کر کے یہ دکھایا گیا کہ اتنی بڑا جلسہ تھا اور عوام آئی ہوئی تھی۔ اور اس کے باوجود بھی سٹیج کے اوپر جو پارٹی کے صدر تھے یا جو بنانے والے تھے وہ اتنی بڑی بڑی تقریریں کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے ایک کال کے اوپر اتنی بڑی عوام ان کو لبیک انہوں نے کہا ہو، بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے۔ اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے جو صدر ہیں علیم خان صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں 300 جو یونٹ ہے بجلی کا وہ میں فری دوں گا، انہوں نے اپنا ایک منشور دیا ہے پارٹی کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ بجلی ہے وہ فری ملے گی، اس کے بعد پیٹرول ہاف قیمت پہ ملے گا، اور بھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ اب یہ دعوے کرتے ہوئے انہیں یہ تو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ جو ہم نے عوام اس پاور شو میں لائی ہوئی ہے وہ بھی پیسوں کے اوپر آئی ہے۔ تو آپ کی تو اتنی حیثیت ہے، یعنی کہ آپ ایک جلسہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یعنی کہ عوام جو جلسے میں اپنی مرضی سے آتی نہیں ہے، تو آپ اتنی بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ آپ کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ کہاں تک ہے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان آج اس کو دیکھو وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس طرح کے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں جو بہت نامناسب تھے، یعنی کہ انہوں نے غرور تکبر کی حالت میں یہ تقریر کی ہے، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو میں آج سٹیج پہ ہوں، میری اپنی پارٹی ہے، میں آزاد ہوں، اور عمران خان کو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جیل میں ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی آزاد ہے اس ٹائم، اور یہ سٹیج کے اوپر جب آئے ہیں اتنی غرور اور تکبر دکھا رہے تھے، یہ اب بھی غلام ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سارا کچھ اپنے جو ان کے آقا ہیں ان کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اپنی ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، کوئی سیاسی ساکھ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لاہور میں جو ایم پی اے کی جو سیٹ پہ جہاں پہ الیکشن لڑتے تھے
وہاں پہ بھی ہار جائیں گے، حالانکہ وہ اب میرے خیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار بنے ہوئے اپنی پارٹی میں، اور جہانگیر ترین کی تو بات ہی نہ کی جائے، وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں میرے خیال میں، اور وہ تو اس ٹائم نااہل ہیں، وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے، اور جو اپیل جو کرنی تھی وہ بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی خارج ہو گئی تھی، اب وہ اپیل بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ان لوگوں کی جو پارٹی کے بڑے بڑے ہیں، جنہوں نے پارٹی بنائی، اور صدر ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا، وہ تو ان کی تو کوئی سیاسی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو جب بڑوں کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے تو چھوٹے جو ایم پی ایم این اے ان کی کیا حیثیت ہوگی، مجھے آپ بتائیں۔ تو یہ ایک بالکل فلاپ پاور شو تھا، مختلف انہوں نے حربے آزمائے ہیں، جس میں ایڈیٹنگ میں بھی حربہ آزمایا ہے، پیسے دے کے لوگوں کو کھانے کی لالچ دے کے گراؤنڈ میں لایا گیا ہے جلسے میں، لیکن پھر آج کل ایک جو سوشل میڈیا ہے وہ سب کچھ عیاں کر دیتی ہے۔ اگر جلسہ بھر بھی دیا جائے، لوگوں کو جس طرح سے بھی لے آتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں، جو یوٹیوبر ہوتے ہیں، یا جو ویڈیوز بناتے ہیں، انٹرویوز لیتے ہیں لوگوں سے، وہ سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ لوگ بتا دیتے کہ ہم کیسے آئے ہیں، ہمیں کس طرح لایا گیا ہے، کون سی لالچ ہمیں دی گئی ہے۔ تو جب یہ چیزیں سامنے سوشل میڈیا پہ آتی ہیں تو سارا جو ان کی محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے، اس کے جو وکیل ہیں، اس کی قانونی ٹیم، اور کور کمیٹی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں بھی وہ ہیں شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے یہ بتایا ہے، اپنے جو سوشل میڈیا ان کا اکاؤنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تو اب لندن میں پہنچ گیا ہوں، یعنی کہ کل وہ لندن میں پہنچ گئے تھے، لیکن میرے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور اس ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ میں نے اپنا جو ولاگ بنایا ہے آخری یوٹیوب پہ، اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کو اکسایا ہے بغاوت کے اوپر، اور انہوں نے یہ ایک واضح پیغام دیا ہے کہ یہ جو جتنی بھی آپ میرے اوپر کیسز کریں گے دباؤ کے لیے، یعنی کہ ان کے اوپر دباؤ تو یہی ہے کہ آپ اس جو قانونی ٹیم کا حصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے علیحدہ ہو جائے، لیکن انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں لندن میں پہنچ گیا ہوں تو آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ابھی لندن پہنچ گیا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو آپ کے اوپر قانونی جو کارروائی ہوگی وہ میں کروں گا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی جو بنائے جا رہے ہیں میرے اوپر دباؤ دینے کے لیے، میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے اس کا حصہ رہوں گا، اور عدالتوں میں نمائندگی کرتا رہوں گا۔ تو یعنی کہ انہوں نے ڈرنے سے بالکل بھی انکار کر دیا، دباؤ میں آنے سے انہوں نے بالکل بھی انکار کر دیا، انہوں نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا الفاظ استعمال کیا ہے جو کہ اس ولاگ میں کہنا اچھا نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ جتنی بھی بڑے بڑے کیسز ایف آئی آر میرے اوپر درج کر دیں، جتنے بھی مقدمے کر لیں، وہ چھوٹی سی بھی حیثیت کے نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی ایک سپریم کورٹ کے بڑے اچھے وکلاء میں سے ان کا نام آتا ہے، تو وہ اپنی جو قانونی کارروائی ہے وہ خود کریں گے، اور جب واپس آئیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان کیسز کا سامنا بھی کرنا ہے، اور قانونی کارروائی بھی انہوں نے جو کہا ہے تو وہ بھی کریں گے۔ آج کے لیے اتنے ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔